السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. محترم اور معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اس سے ماقبل عقیدے کے درس میں دین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یا دین اسلام کی کسی ایک اہم شعائر رکن کا یا کسی حکم کا مذاق اڑانا، یہ شریعت اسلامیہ کے اندر کتنا خطرناک ہے، اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، اور اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ ایک آدمی ایمان والا اور اسلام والا اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کی تعظیم ہو، اس کے رسول کی تعظیم ہو، اور جس دین کو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتارا ہے اس دین کی تعظیم اس کے اندر موجود ہو۔ اللہ کی تعظیم کے حوالے سے گفتگو ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ آج ہم گفتگو کریں گے دین اسلام کی تعظیم کے حوالے سے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو ہمارے لیے چنا ہے، دین اسلام کو ہمارے لیے چنا ہے، اور اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی معزز اور مقرب دین ہے وہ اسلام ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، کہ ہم نے آپ کے لیے اس دین کو مشروع قرار دیا جس کی وصیت ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کی، اور آپ سے پہلے جو نبی آئے تھے ہم نے ان کی جانب اس کے وحی کی تھی، ہم نے حضرت ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، ان سب کی طرف اس دین اسلام کو دے کر بھیجا تھا۔ بات اگر دین اسلام کی جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی ایک صفت بیان کی ہے اور کہا ہے کہ یہ دین سیدھا ہے، اس دین کے اندر کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور جو دوسرے ٹیڑھے میڑے راستے اس سیدھے راستے کے علاوہ ہیں تم اس کی اتباع نہ کرو، فَتَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم نے سیدھے راستے کو چھوڑ کر دائیں اور بائیں راستوں کو اپنایا تو آپ سیدھی راہ سے بھٹک جائیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس چیز کی وصیت ہم کرتے ہیں، آپ کو نصیحت کرتے ہیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک عظیم آیت کریمہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے راستے کو چھوڑ کر دیگر راستوں سے ڈرایا ہے، ہمیں دین اسلام کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، اور امام اس کے علاوہ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امر اللہ تعبد الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہی مضبوط اور سیدھا اور مستقیم دین ہے، مگر اکثر لوگ کیا ہے اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ محترم حاضرین، امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں اے استمسک بالشریعت والفطرت السلیمہ والدین القیم المستقیم، کہتے ہیں کہ جو شریعت اسلامیہ ہے، اس کے جو احکام ہے اور جو فطرت سلیمہ ہے، آپ ان کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، یہی سیدھا اور صحیح دین ہے۔ محترم حاضرین، اگر کوئی آدمی اس دین کو چھوڑ کر کسی غیر دین کی طرف رغبت دکھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گمراہ قرار دیا، اسے بیوقوف قرار دیا، کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ کہیں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دین ہم نے آپ کو دے کر بھیجا ہے، اس دین کی وصیت ہم نے ہمارے بزرگ بندے ابراہیم کو کی تھی، ہم نے اس کی وصیت ہمارے ایک بندے یعقوب کو کی تھی، یقین جانیے
کہ شریعت اسلامیہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بڑا فضل ہے، یہ اس کا ایک بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمیں عطا کیا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ امام ابن القیم کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان کر خوش ہونا چاہیے، اس کے رسول کو پیغمبر مان کر خوش ہونا چاہیے، دین اسلام کو اپنے دل میں رکھ کر ایمان سے، سنت نبوی سے، علم سے، قرآن سے انسان کو خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیسا ایک عظیم نعمت کا کیا ہے بھگوان ہمارے طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنتوں کی تعظیم کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننا، اب وہ حدیثیں اصل کی حیثیت رکھتی ہوں، فرع کی حیثیت رکھتی ہوں، اقوال ہو، اعمال ہو، یاد رکھیں ان تمام کی تعظیم کرنا حقیقت میں ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بدعتوں سے محبت کرتا ہے تو یہ کفر اور نفاق کی بات ہے، یہ کفر اور نفاق کی بات ہے۔ خلفائے بنی عباسیہ یہ کیا کرتے تھے؟ وقتوں کی پابندی کیا کرتے تھے، لیکن اکثر کیا ہے ان میں کہ نماز کے اوقات کو بدعت، نماز کے اوقات میں کیا ہے نماز کے اوقات کو ضائع کر دیتے، بلکہ قرون ثلاثہ المفضلہ کے وقت اتنی بدعتیں انجام نہیں دی گئی جتنا کہ بعد میں دی گئی۔ اور یہ بدعتوں کی وجہ کیا ہے؟ جب انسان سنتوں کی عزت نہیں کرتا ہے، شریعت اسلامیہ کے واضح احکام کو نہیں مانتا ہے، ظاہری بات ہے شیطان اسے بدعتوں میں مبتلا کرے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، کہ جو آدمی اللہ کے حرمات کی تعظیم کرے گا یہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے بہتر ہے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو کہیں اللہ نے کہا کہ جو آدمی اللہ کے شعائر کی عزت کرے گا، ان کی تعظیم کرے گا، یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ حرام کام سے مراد، حرمات اللہ سے مراد یہاں اللہ کو ناراض کرنے والے، اللہ کو غصہ دلانے والے اعمال ہیں، لہذا انسان کو اس سے بچنا چاہیے، اس سے دور ہونا چاہیے، یعنی جو چیز کرنا جائز نہیں ہے اس سے دور رہنا ہی حقیقت میں ان کی تعظیم ہے، اور انہیں اپنی زندگی میں دور رکھنا ہی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ چلیے جب اتنی بات واضح ہو گئی ہے تو میں نے قبل درس میں بتایا تھا کہ شریعت اسلامیہ دو چیزوں کی بنیاد پر چلتی ہے، کوئی مسلمان ہوگا ایمان والا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے دل میں عظمت ہو، اللہ کی عظمت ہو، رسول کی عظمت ہو، شریعت اسلامیہ کی عظمت ہو۔ دوسری چیز کہ اس کے دل میں محبت ہو، کس کی محبت ہو؟ اللہ کی محبت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور دین اسلام کے احکام اور دین اسلام کی محبت ہو۔ یہ اہم چیز ہے۔ جب انسان ان کی تعظیم کرے گا، ان سے محبت کرے گا، تو جا کر یہ وہ اللہ سے محبت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو بھی کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر آپ کی اطاعت کرے گا، اور دین اسلام سے محبت کی بنیاد پر وہ ہر چھوٹی بڑی چیز جو دین اسلام کی ہے اسے اپنانے کی کوشش کرے گا۔ بات اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی جائے، یاد رکھیے یہ امت مسلمہ ہے، یہ امت مسلمہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، اور مسلمان کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اور اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ اور اس کا دعویٰ اہل کتاب نے بھی کہا، اہل کتاب بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، وہ کہتے تھے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود اور نصارہ کہتے تھے ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، ہم تو اس کے پیارے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہاری بات ایسی ہے کہ تم اللہ کے اولاد ہو اور نعوذ باللہ تم اللہ کے پیارے ہو، یہ تو بتاؤ پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم تو انسانوں میں سے ایک عام مخلوقہ کے انسان ہو، جسے چاہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے مغفرت کرے، جسے چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے۔ گناہوں کا نتیجہ انسان کی زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ وہ اللہ کے عذابوں کا حقدار بن جاتا ہے، اللہ کے عذاب اس پر نازل ہوتے ہیں۔ اہل کتاب ان کے نقش قدم پر چلنے والے بہت سارے فرقے اس امت مسلمہ کے اندر پیدا ہوئے، جیسے جہمیہ کی بات کی جائے، صوفیہ کی بات کی جائے، ان لوگوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کیا، مگر جہمیہ نے اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انکار کیا، اور ان لوگوں نے اپنی اولیاء سے محبت کو جتایا،
کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے اولیاء سے محبت کرے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ دی؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جہمیہ اور معطلہ، ان کے نزدیک کوئی اور چیز مقرب نہیں ہے، کوئی چیز اور مقرب نہیں ہے، ان کی نہ دل زندہ ہیں نہ ان کی روحیں زندہ ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی کی خوشی ہو سکتی ہے، اس کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو سکتی ہے، دنیا اور آخرت کی نعمت ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں ان سے چھین لی گئی۔ اللہ نے ان کی دلوں کو سخت کر دیا، اللہ نے اپنی معرفت سے پردہ ان کو ڈال دیا، نہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کریں تو کیا ایسے لوگ حقیقت میں اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ صوفیہ کی بات کی جائے، صوفیہ بھی صراط مستقیم سے ہٹ گئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ جہمیہ ہو یا صوفیہ ہو، یہ اللہ سے محبت کا بڑے زور سے دعویٰ کرتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ کیسے کہ جو آدمی اللہ سے محبت کرے گا، کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا؟ کیا وہ شریعت اسلامیہ پر عمل نہیں کرے گا؟ آپ دیکھیں گے کتنے ایسے لوگ ہیں جو صوفیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کا مسئلہ کیسے ہے؟ جیسے کہ امام ابن القیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنت رسول کو چھوڑ دیا، محبت، اللہ سے محبت کا جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ایک آدمی غار میں چلا جاتا ہے، ایک آدمی اپنے جسم سے کپڑے اتار دیتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ہو کہوں گا، نہ نماز پڑھوں گا، نہ روزہ رکھوں گا، نہ حج کروں گا، نہ زکات دوں گا، لیکن اس کے بعد بھی وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ کیا نعوذ باللہ ایسا ہونا ممکن ہے؟ لوگ اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، اللہ سے محبت کے دعوے میں لوگ نئی نئی عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی عبادتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے سے بہتر ہیں، اسی لیے تو وہ اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ایسے نت نئے افکار کو اپناتے ہیں۔ حقیقی طور پر شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ سے محبت ہے تو اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ہونا چاہیے، اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے امید ہونی چاہیے، اللہ سے محبت ہے تو آپ کو ان کاموں کو انجام دینا ہوگا جن کاموں کو اللہ پسند کرتا ہے، ان سے بچنا ہوگا جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ یہی تو حقیقت میں اللہ کی محبت ہے، اس کی عبودیت کاملہ ہے۔ اللہ ابن القیم رحم اللہ کہتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ العبودیہ، یہ جو لفظ ہے العبودیہ، بندگی، اس کے اندر کمال محبت بھی ہے، کمال ذل بھی ہے۔ اسی طرح بات اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے، یہ دونوں اللہ کے خلیل ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور اللہ کا خلیل نہیں۔ اس کے علاوہ متقی ہیں، محسنین ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اور نیک اور پاک و صاف رہنے والے ہیں۔ اللہ سب سے محبت کا دعویٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے محبت کرتا ہے۔ محترم حاضرین، حقیقی طور پر عبودیت یہ ہے کہ انسان کے دل میں محبت بھی ہو اور اللہ کے فیصلوں سے رضامندی بھی ہو، اللہ سے محبت بھی ہو، اللہ کی حمد بھی بیان کرے، شکر بھی ادا کرے، مصیبت آئے تو صبر بھی کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ سے امید رکھے۔ حقیقی طور پر یہی محبت کا دعویٰ ہو سکتا ہے۔ آج لوگ زاہدانہ زندگی کی بات کرتے، اصل میں زہد ہے کیا؟ زہد کیا یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے؟ کیا زہد یہ ہے کہ انسان دنیا سے آزاد ہو جائے، نہ اپنے جسم کا خیال کرے، بلکہ کاروں میں چلا جائے، جنگل میں چلا جائے، اور وہاں جا کر اللہ کی محبت کا نعرہ لے کر؟ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہو کہنا، اس کو لوگ عبادت سمجھتے ہیں، اور اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی اسی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سارے دعوے جھوٹے ہیں، حقیقت میں یہ سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ اگر انہیں اللہ سے محبت ہوتی تو یقیناً یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے ہیں، اس شریعت کو پہلے اپنی زندگی میں نافذ کرتے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پیچھے چھوڑ دے، ایک نئی عبادت کا طریقہ بنا کر لے آئے، اور وہ اللہ تعالیٰ پیارا ہو جائے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی اصل، اسلام کا قاعدہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ٹکا ہے، اور اسلام کی اصل یہ اللہ تعالیٰ کو اکیلا جاننا ہے۔ ایمان کا اعلیٰ شعبہ یہ ہے کہ انسان کے اللہ پر ایمان رکھے، کلمے کو پڑھے، اس کے ساتھ علم کو اپنے پاس رکھے، عمل کرے، اور اسی طرح
اللہ کی عبادت کے جو حق ہوتے ہیں انہیں ادا کرے، شرک سے اپنے آپ کو دور رکھے، بدعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، تبھی جا کر وہ آدمی شریعت اسلامیہ میں سے ایک اہم آدمی شریعت اسلامیہ کو اپنے زندگی میں نافذ کر سکتا ہے۔ بہت ساری علامتیں ہیں۔ سب سے پہلی علامت کہ اگر کوئی آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں حقیقت میں اللہ سے محبت ہے تو تم میری اتباع کرو، میری اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات تو غفور اور رحیم ہے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم تو اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کنتم صادقین فیما تقولون فاتبعون فإن ذلك علامة صدقكم فيما قلتم من ذلك فأنزل الله هذه الآية محنة لعباده۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ نے کہا اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یہ اللہ سے محبت کی ایک علامت ہوگی، اللہ سے محبت کی ایک علامت ہوگی۔ محترم حاضرین یہ بات ہم کو سمجھنی ہوگی کہ صرف زبانی اللہ سے محبت کا دعویٰ یہ ہر آدمی کرتا ہے، ہر گمراہ فرقہ کرتا ہے، اور چاہے وہ یہود و نصارہ ہو یا دور حاضر کے جتنے بھی گمراہ فرقے ہو، سب کے سب اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر اللہ سے محبت کرنا اور نہ کرنا اس کی بنیادی پہچان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ کی سنتوں کا احترام ہے۔ جب تک انسان اسے نہیں کرے گا وہ انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کر نہیں سکتا۔ اللہ سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی غیرت کو یاد رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی غیرت محسوس کرتا ہے۔ کب؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، انسان سے جب گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے۔ کیا انسان اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور اللہ کو غیرت دلائے گا؟ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، وہ حرام کاموں کو انجام دے گا؟ یقین جانیے یہ محبت کی دوسری علامت ہے کہ ہر حرام کام سے، ہر مکروہ کام سے آپ کو اپنی زندگی کو بچا کر رکھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اتعجبون من غیرت سعد لأنا اغیر منہ واللہ اغیر منی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک صحابی آ کر سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی آدمی اپنے اہل خانہ کے پاس کسی غیر مرد کو دیکھے تو کیا کرے؟ تو آپ نے کہا کہ چار گواہ تلاش لے کر لائے، چار گواہ تلاش کر کے لائے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ قوم کے بڑے تھے، بڑے غیرت مند تھے، تو کہا اللہ کے نبی خدا کی قسم میں تو ایسے نہیں کروں گا، میں ہتھیار لے کر اسے مار دوں گا۔ جیسی یہ بات حضرت سعد بن عبادہ نے کہی کہ لوگ موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، اللہ کے نبی موجود ہیں، اور حضرت سعد بن عبادہ ایسی بات کہی تو قوم والے کہنے لگے اللہ کے نبی کوئی جلد بازی مت کیجیے، کوئی فیصلہ مت کیجیے، کیونکہ حضرت سعد بن عبادہ ہم میں سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ تب اللہ کے نبی نے کہا کیا تم حضرت سعد بن عبادہ کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ خدا کی قسم ان سے زیادہ غیرت مند میں ہوں، اور مجھ سے زیادہ غیرت مند میرا رب ہے، میرا خالق اور میرا مالک ہے۔ محترم حاضرین اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ اللہ کو غیرت دلائیں، نہ اس کے رسول کو غیرت دلائیں، اور ان کی عزت، ان کی قدر، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ آپ ان کاموں کا انجام دیں جن کاموں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ محترم حاضرین قرآن میں جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان والو اگر تم دین کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو یاد رکھنا اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے بھی محبت کرے گا، جو مومنوں کے لیے نرم، کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں غیرت کا ذکر کیا۔ غیرت یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے حرام چیزوں سے نہیں بچنا ہے تو یاد رکھو اللہ تمہیں لے جائے گا، اور اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو قوم اللہ سے محبت بھی کرتی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو للکارتی نہیں ہوگی، کسی حرام کام کو انجام نہیں دیتی ہوگی۔ محترم حاضرین اللہ تعالیٰ سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے۔ اللہ سے محبت ہے، آپ کے ذکر پر اللہ تبارک، آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر نہیں ہے، یقیناً یہ چیز یہ محبت کے خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ کیا ایمان والو
جب تمہیں کسی جماعت سے ملاقات کرو، جب کسی جماعت سے تمہارا مدعا بھڑ جائے، لڑنا جھگڑنا ہو، فثبتو، تو ایسے وقت تم ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کہیں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکر کثیرا، کہ ایمان والو تم اللہ کا بڑھ چڑھ کر ذکر کیا کرو۔ کہیں اللہ نے کہا والذاکرین اللہ کثیرا وکثیر والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو اللہ کی ذکر کرنے والیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اللہ نے ان حاجیوں سے کہا کہ جو تم مناسک کو ادا کر لو تو اللہ کا ذکر کرو، ویسے ذکر کرو، ویسے یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے راستے پر تھے اور ایک پہاڑ سے آپ کا گزر ہوا جسے جمدان کہا جاتا تھا، تو آپ نے کہا سیرو ھذا جمدان سبق المفردون، قال وما المفردون یا رسول اللہ، قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جمدان کی طرف چلو، اور آگے بڑھنے والے مفردون کامیاب ہو گئے، وہ آگے چلے گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ مفردون کون ہے؟ تب آپ نے کہا اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، یعنی یہ لوگ آگے بڑھ گئے، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے والوں میں ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کا وعدہ کیا ہے اس کامیابی کو پانے والے ہو گئے۔ انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ جب اسے اللہ سے محبت ہے تو اس کا دل، اس کی زبان اور اس کے جسم کے اعضاء اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں، اس کے ذکر میں ہمیشہ لگے رہیں، تبھی جا کر وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، یہ علامت صحیح ثابت ہوگی۔ بعض سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، وہ قضاء حاجت کرنا چاہے وہ دعا پڑھے، کیونکہ جب آپ دعاؤں کا اہتمام کریں گے حقیقت میں آپ اللہ تعالیٰ کی اتباع کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع ہی اس کی محبت کی علامت ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو انسان سب سے بڑا کام کیا کرتا ہے؟ وہ شرک سے اپنی ذات کو بچاتا ہے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی ہے لیکن آپ شرک سے دور نہیں ہیں، نہ آپ شرک اکبر سے بچے ہیں، نہ شرک اکبر اصغر کی قسموں سے بچے ہیں، نہ شرک کی خطرناکی کو آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو کیا ایسا آدمی حقیقت میں اللہ سے محبت کے دعوے میں سچا ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ کہتا ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو غیر اللہ، جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو کیا ہے اپنا معبود بنا لیا ہے، وہ ان کے سامنے جھکتے ہیں اور ان سے محبت تو ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، اور ایمان والے حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، محبت یہ ہے کہ جس شرک کو اللہ ناپسند کرتا ہے، نہ محبت میں شرک ہو، نہ ڈر میں شرک ہو، نہ امید میں شرک ہو، بلکہ انسان شرک کے تمام قسموں سے، تمام وسائل سے انسان اپنے آپ کو بچا کر رکھے، یہی وہ شرک ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حقیقت میں یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ محترم حاضرین، کہ قرآن میں اللہ نے کہا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ محبت اللہ کی ہونی چاہیے، تعظیم اللہ کی ہونی چاہیے، وہ کسی غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں تو یہاں سے وہ عدول کر رہے ہیں۔ محترم حاضرین، یقین جانیے اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا، اس کے رسول کا مذاق اڑانا، اس کے دین کا مذاق اڑانا، یا اس کے شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑانا حقیقت میں یہ محبت کے خلاف ہے، یہ اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے، شریعت اسلامیہ کی تعظیم کے خلاف ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس طرح کا معاملہ کرتے ہوئے دیکھا جاتا۔ یہ تو بات ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی، کہ اللہ ہی کی محبت انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی۔ جیسے میں نے بتایا کہ دین اسلام کی کچھ اصول ہیں، ان بنیادی اصول میں ایک اصل یہ بھی ہے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کو ہمارے لیے رسول بنایا،
جن کے اعلیٰ اخلاق، معیار اور کردار کی تعریف خود اللہ نے کی، اور ان کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ اور اسی طرح کسوٹی قرار دیا، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو بھی اللہ نے واجب قرار دیا۔ سورہ توبہ کی بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، اللہ کہتا ہے قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ کہتا ہے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، کنبہ قبیلہ، تمہارے وہ مال جس کو تم کماتے ہو، وہ تجارت جس کے نقصان سے ڈرتے ہو، وہ گھر جسے تم پسند کرتے ہو، اگر اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں لڑائی سے زیادہ تمہارے نزدیک پیارے ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے فیصلے کو لے کر آئے، اور بے شک اللہ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ 8 چیزوں کا ذکر آیت کے اندر کیا گیا، 8 چیزوں کا، تو ان 8 چیزوں سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا ضروری ہے۔ وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے باپ ہے، ایک ہے اولاد ہے، بھائی ہیں، بیویاں ہیں، خاندان ہے، مال ہے، تجارت ہے اور گھر ہے۔ ان تمام سے زیادہ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، ورنہ وہ آدمی اللہ کے عذاب کا حقدار بن جائے گا، وہ اللہ کے عذاب کا حقدار بن جائے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے کیا کہا؟ فوالذی نفس بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ، کہ خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ تم میں کا کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے اولاد اور اپنے باپ سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرنے نہ لگ جائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے محبت کا، ایمان نام ہے اسلام کا، ایمان نام ہے دین کا، نماز کا، روزے کا، طہارت کا، حج کا، یہ تمام چیزیں ایمان کے اندر آتی ہیں، اور ایمان نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کے بات کے ماننے کا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اپنے ربوبیت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، تیرے رب کی ربوبیت کی، کہ وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپسی اختلافات میں آپ کے فیصلے کو فیصل نہ مان لیں، اور جو فیصلہ آپ کے لیے کریں آپ ان کے لیے کریں، اس کے مسئلے میں اپنے دل میں ایک ادنا حرج بھی محسوس نہ کریں۔ تو گویا اس آدمی کے پاس ایمان ہی نہیں ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کرتا ہو، اور اسے اپنی اولاد سے، اپنے والد سے، دیگر لوگوں سے محبت زیادہ ہو۔ کہ ہم نے عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ نہیں سنا؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی، میری جان کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے آپ میرے نزدیک پیارے ہیں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ عمر ابھی تم ایمان والے نہیں ہوئے۔ تب حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی، تب آپ میرے نزدیک میری جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ تب اللہ کے نبی نے کہا کہ الان یا عمر، اے عمر، اب تمہارے دل میں وہ ایمان آیا ہے جو کمال ایمان کے درجے تک پہنچنے والا ہے۔ محترم حاضرین، یقین جانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کے دل میں محبت نہیں ہوگی، وہ اللہ کے نبی کی اتباع کبھی نہیں کرے گا، وہ اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کرے گا، اللہ کی رضامندی اس کو کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ اور جو آدمی اللہ کی رضامندی پر ہی توجہ نہ دے، کیا وہ آخرت میں کبھی کامیاب ہو بھی سکتا ہے؟ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح شریعت اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بات کی جائے تو ایک اتباع فرض ہے، ایک اتباع کیا ہے؟ فضل ہے، زائد ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ فرض و واجب ہے، اسی طرح آپ نے جو باتیں کہی ہیں ان کی اتباع کرنا فرض و واجب ہے، آپ نے جو اللہ کی طرف سے بتایا ہے اسی دل سے ماننا، زندگی پر اطاعت کرنا، وہ سب واجب ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کو پڑھا جائے، آپ کی اقتداء کی جائے، آپ کی سنتوں کو فالو کیا جائے، آپ کے اخلاق، آپ کے آداب، آپ کے نوافل، آپ کی اطاعتیں، آپ کا کھانا پینا، لباس، زندگی کا تعلق، عورتوں کے ساتھ تعلق، بچوں کے ساتھ تعلق، اور گھر کے بڑے کے ساتھ، قوم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، ہر طرح کے تعامل کو آپ پڑھیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک اخلاق تھے ان سب کو آپ پڑھیں اور زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی زندگی کو پڑھیں، آپ کی دنوں کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزاری اس سے محبت ہو، آپ کی تعظیم ہو، توقیر ہو، آپ کی بات جب
بیان کی جائے آپ غور سے سنیں، اور جب نبی کی حدیث کو بیان کیا جائے تو آپ عام مخلوق کے کلام سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو توجہ دیں، یقیناً یہ آپ سے محبت کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتوں کی بات کی جائے تو آپ کی سنتوں کو لینا، چاہے وہ قولی ہو، وہ عملی ہو، اعتقادی ہو، جو آپ نے بتایا ہے ہر چیز کو زندگی میں نافذ کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اللہ کہتا ہے کہ ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے پیٹھ کو نہ پھیرو جبکہ تم جانتے ہو۔ کہیں اللہ نے کہا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم رسول کی اتباع کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، اطاعت کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اور ہمارے رسول کا کام تو بس پہنچانا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں منع کیا ہے، جس کا حکم دیا ہے اسے نافذ کرنا ہے، جس سے منع کیا اس سے رک جانا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا حقیقت میں یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، جیسے خود قرآن میں اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مخالفت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کسی غیر راستے کو اپناتے ہیں، آپ کی منہج کو چھوڑ دیا، آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا، آپ کی سنت کو، آپ کی شریعت کو، آپ کے اقوال و اعمال و افعال کو چھوڑ دیا اور کسی دوسرے کو اپنایا، حقیقت میں ایسے آدمی نے اپنے لیے جہنم کو واجب قرار دیا۔ ایک حدیث میں آپ نے صاف فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو میرا انکار کرے۔ پوچھا گیا انکار کرنے والا کون ہے؟ تب آپ نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میرا انکار کیا، جس نے میری نافرمانی کی، حقیقت میں اس نے انکار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ کا جب بھی ذکر آئے انسان کو آپ پر درود بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ آپ پر درود پڑھنا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اذان کو کیا ہے صحابہ کو دینے کا حکم دیتے ہیں، اذان کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور جس طرح آپ علیہ صلاۃ والسلام نے زندگی گزاری اس طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انسان کے اعمال کو بڑھاتی ہے، انسان کی محبت جو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سے ہے اسے بڑھاتی ہے۔ آپ سے محبت کی امید ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ سے ملاقات کی خواہش کرنی چاہیے، آپ کے دل میں تمنا ہونی چاہیے کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے نبی کو دیکھیں، اور یہ کب ممکن ہوگا؟ حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اشد امتی ليحب الناس يكون بعدي يود احدهم لا رآني باهله وماله۔ ایک حدیث میں آپ علیہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے نزدیک مجھ سے محبت کرنے کے مسئلے میں میرے امتیوں میں سب سے زیادہ وہ پیارا وہ ہوگا جو آدمی اپنی مال اپنے اہل خانہ کو قربان کر کے بس مجھے ایک مرتبہ دیکھنا چاہے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان آپ کو دیکھنے کی خواہش کرے، اور وہ کب ہوگا؟ جب وہ آدمی حقیقت میں اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، ہم قرآن کو سیکھیں، اس کی عزت کریں، کیونکہ جس پیغام کو آپ لے کر آئے تھے وہ آپ کی زندگی کا مقصد تھا۔ لہذا اگر آپ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں آپ قرآن کو پڑھیے، اس سے ہدایت جو ہے اس سے ہدایت کو حاصل کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے کیا کہا کان خلقہ القرآن، کہ نبی کے پورے اخلاق قرآن تھے، قرآن میں جو اچھا یہ بیان سب اللہ کے نبی کے پاس موجود تھا۔ بلکہ حضرت عثمان بن عفان نے روایت میں کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے یا دوسروں کو سکھائے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو آپ کے صحابہ سے بھی انسان کو محبت ہوگی۔ صحابہ کرام کون ہیں؟ وہ صحابہ
صحابہ جنہوں نے اپنے زندگیوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، دین اسلام کی خدمت میں لگا دیا. انسان اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، آپ کے آل بیت سے محبت کرے گا، آپ کے آل بیت کے حقوق کو ادا کرے گا، صحابہ کے حقوق کو ادا کرے گا. اور اسی طرح جو آدمی اللہ سے بغض کرتا ہے، اس کے رسول سے بغض کرتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ایسے آدمی سے ہم بھی بغض کریں گے. جو آپ کا مذاق اڑاتا ہے، اس سے نفرت ہم کریں گے. یہ اللہ کے نبی سے محبت کی علامت ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کسی ایسی قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، اگرچہ وہ لوگ ان کے باپ کیوں نہ ہو، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے خاندان والے کیوں نہ ہو. تو جو آدمی ان سے نفرت کرے گا جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، تو ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت موجود ہے. اور یقیناً آپ کے آل بیت جن کے حق کے بارے میں آپ نے کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں اپنے گھر والوں کے مسئلے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تو آپ کے آل بیت سے محبت کرنا، ان کے حق کو پہچاننا، آل بیت کون ہے انہیں جاننا اور ان سے محبت کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، یہ حقیقت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے برس بتایا جائے گا کہ دین اسلام سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے. جس طرح آپ نے اللہ سے محبت کی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، تو ضروری ہے کہ آپ شریعت اسلامی سے بھی محبت کریں. اس کے علاوہ کچھ بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کروں گا کہ انسان دور حاضر کے اندر کس قسم کی جہالت کے مسئلے میں جی رہا ہے. اور دوسری بات، جو دین کا مذاق اڑانے کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے. اور استہزاء یعنی اللہ کا مذاق، اس کے رسول کا مذاق اڑانا، کیا ایسا گناہ ہے جس سے توبہ ممکن ہے؟ کیا انسان مذاق اڑا لے اور پھر کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ہنسی مذاق میں ہو گیا؟ کیا ایسا آدمی زندیق بن جائے گا، بے دین بن جائے گا؟ تو انشاءاللہ تعالی اس مسئلے میں گفتگو کریں گے، پھر ذکر کریں گے کہ مذاق اڑانے کا مطلب کیا ہے، ایک آدمی دین اسلام کا مذاق کیوں اڑاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں. انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کی طرف آئندہ آنے والے درس میں اشارہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی محبت، اس کے رسول کی محبت، دینی اسلام کی محبت کو ہم سب کے دلوں میں نافذ کرے. اللہ اس بات کی توفیق دے کہ ہم حقیقت میں اپنی اولاد، اپنی بیوی بچوں، سب سے زیادہ اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی شریعت سے محبت کرنے والے بن جائیں. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. اگر کسی کوئی سوالات ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی شیخ صاحب، وہ روح کے بارے میں آپ بیان کرنے کی بات تھی، روح کے بارے میں. وہ عالم برزخ کے حوالے سے درس میں آئے گا انشاءاللہ تعالی. عالم برزخ ہے اچھا یعنی کل انشاءاللہ. نہیں، کل فقہ کا ہے، اس کے بعد والے درس میں انشاءاللہ آئے گا اس کا ذکر. اچھا انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکمل ناز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، جمعے کے دن جو انتقال ہوتے نا شیخ، ان کے اوپر عذاب ہوتا شیخ؟ جمعے کے دن جو انتقال. دیکھیے، جمعے کے دن انتقال ہونے سے اس آدمی کی اچھی موت ہو گئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں، اتنی فضیلت ضرور ہے، لیکن اس سے مغفرت ہو جائے گی، اس کو عذاب نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں کب ڈیپینڈ کرتی ہے پتہ ہے؟ جب وہ توحید پرست ہوگا، بدعت سے بچا ہوا ہوگا، متبع سنت ہوگا، تب جا کر ان چیزوں کا فائدہ اس کو نصیب ہوگا، ورنہ یہ فائدے اسے نہیں ملیں گے. خیر، یہ کافر ہے، مشرک ہے، جمعہ کے دن انتقال ہو گیا، اس کی مغفرت ہو جائے گی، اسے عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، ایسے نہیں. بنیادی چیزیں ہونا ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. شیخ، وضو پیروں ہمارے خالجان کے پیر پورے کریک ہو کے ہیں، تو ان کا علاج بہت چل رہا ہے. پورا وضو بنا سکتے ہیں
لیکن پیر دھونے سے مسئلہ ہے، وہ سوال پوچھو بولے تو اس لیے پوچھ رہا ہوں اس سے۔ اگر بینڈیج وغیرہ لگائے ہیں تو اس کے اوپر بس مسح کر لے، کافی ہے. جیسے بینڈیج نہیں پیر لگا پر کے یا ہے، ہاتھ پر. جی بینڈیج نہیں لگا کے، بینڈیج نہیں لگا کے ہے شیخ، ٹھیک ہے. وہ پانی لگانا ہے نہیں لگانا؟ پانی لگانے سے نقصان نہیں ہے. لگانے کے لیے بول کے ہے ڈاکٹر ہے، اس لیے ہے ہوں. تو پورا وضو کر سکتے ہو، ایسا کریک ہے پوچھو بولے، اب اس میں نہیں نہیں، پیر پر اجماع وہاں میں بھی پانی ہے مت لگائے. تمہارے میں۔ جی ہاں، پیر پر پانی مت لگائے، ہلکے سے کپڑا رکھ کے اوپر سے مسح کر لے، کافی ہے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ جزاک اللہ مرحبا. عائشہ بیگم. ایک منٹ رکو۔ السلام علیکم شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی، یہ کتاب الفقہ کی جو کتاب ہے، ہم کو بعض اس پہ آن لائن پہ آنا ہے تو کہیں پر بھی مل سکتی کیا؟ ہم جو پڑھا رہے ہیں وہ جی جی، پی ڈی ایف نہیں ملی آپ لوگوں کو؟ پی ڈی ایف ہے لیکن اس میں جو اردو ہے وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو رہا پڑھنے میں۔ اچھا اچھا، تو ایک مشورہ یہ ہے کہ اس پی ڈی ایف کو پرنٹ کر لیں تو شاید آسانی ہوگی. اچھا، ہوں. اس کی وہی کچھ بھی مستقل کوئی کتاب۔ کتاب شاید مجھے تو میں خود نہیں جانتا ہوں، کیونکہ وہ علماء کی جانب سے ایک مستقل بنائی گئی ہے الگ سے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی گروپ میں سوال رکھے، ایڈمن صاحب سے درخواست کروں گا کہ اگر جو کتاب الفقہ ہم پڑھ رہے ہیں اگر اس کی کوئی مستقل کتاب ہے تو ضرور دیں. میں کیا کرتا ہوں، کتاب کا عنوان لیتا ہوں، پھر اپنے سے چیزوں کو پڑھاتا ہوں. ہاں، جی جزاک اللہ خیر۔ حیاک اللہ مرحبا. اسما. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ مہندی لگانے سے کیا وضو نہیں ہوتا؟ نہیں، عمومی طور پر جو کامن مہندی ہے اس سے لگانے نہیں ہوتا ہے، اس سے وضو ہو جائے گا. لیکن ایک مہندی آتی ہے جو جلد کے اوپر ایک ایڈ آن کرتی ہے، اسٹیکر کی طرح نکلتے ہیں، دیکھیے وہ انسٹنٹ جی مہندی جی بولتے ہیں یا کچھ بولتے ہیں اسے، تو وہ نہیں لگانا، ہاں کیونکہ وہ چمڑے کے اوپر ایک لیئر بنا دیتی ہے. کامن مہندی وہ جلد پر رنگ چڑھاتی ہے، تو جو جلد پر رنگ چڑھاتی ہے اسے لگا سکتے ہیں. لیکن ایسی جو رنگ نہ چڑھائے، ایک لیئر چڑھا دے اوپر، ٹھیک ہے، جو بعد میں پپڑی کی طرح ایسا نکل جاتا ہے، تو وہ لگا کر نہیں کر سکتے وضو. ورنہ کامن مہندی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اسکن سے پانی ٹچ ہونا ہے. جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ حیاک اللہ مرحبا. چلیے ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کا احترام کرنے والا، اللہ کا، اس کے رسول کا، دین اس کے احکام کا احترام کرنے والا بنائے. آمین. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.